وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 32ویں لیکچر میں آج ہم شریک ہیں۔ آئیے حسب معمول آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تجوید میں ہم نے را کا بیان شروع کیا تھا کہ کن حالتوں میں را کو مفخم پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور کب کب را باریک یعنی مرقق پڑھی جائے گی۔ تو آج وہ حالتیں جن میں را مفخم یعنی پر پڑھی جاتی ہے، آج وہ 10 حالتیں ہم پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں را مفخمہ۔ را کن حالتوں میں پر پڑھی جائے گی؟ 10 حالتیں ناظرین ہم اس کی پڑھیں گے۔ را مفتوح ہو، جیسے رجل، یعنی را کے اوپر زبر ہو تب را کو پر پڑھیں گے۔ را مدموم ہو، رسول، اس کے بعد را ساکن ہو، اس کا ما قبل مفتوح ہو۔ اب دیکھیے را ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے، اب بھی را کو مفخم پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن ہو، اس کا ما قبل مدموم ہو۔ یرزقون، یہاں آپ دیکھیں را ساکن ہے، ما قبل اس کا مدموم ہے۔ 5ویں بات ہے ناظرین کہ را ساکن ہو، ما قبل بھی ساکن ہو، تو اس کا ما قبل دیکھیں گے۔ اس کا ما قبل اگر مفتوح ہو، را ساکن ہو، اس کا ما قبل دیکھیں گے، وہ بھی اگر ساکن ہو تو اس کا ما قبل دیکھیں گے، وہ اگر مفتوح ہو، جیسے والفجر۔ والفجر را ساکن تھی، ما قبل دیکھا جیم، وہ بھی ساکن تھی، اس کا ما قبل جو تھا وہ مفتوح تھا، یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اسی طرح را ساکن، ما قبل بھی ساکن، اس کا ما قبل اگر مدموم ہو، جیسے طور۔ آپ دیکھیں را ساکن ہے، ما قبل واو بھی ساکن ہے، تو اس کا ما قبل دیکھا تو وہ مدموم تھا، اس صورت میں بھی را جو ہے وہ مفخم یعنی پر پڑھی جائے گی۔ ناظرین یہ 6 حالتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان 6 حالتوں کا تعلق زبر اور پیش سے ہے، یعنی فتحہ اور ضمہ سے ہے، مفتوح اور مدموم سے ہے۔ را کے اپنے اوپر زبریہ پیش ہو، اگر را خود ساکن ہے تو ما قبل پر زبریہ پیش ہو، اگر ما قبل ساکن ہے تو اس کے ما قبل پر زبریہ پیش ہو۔ اب آئیے 3 حالتیں کسرہ کی پڑھتے ہیں۔ را ساکن ہو، ما قبل کسرہ عارضی آ جائے۔ کسرہ عارضی سے مراد ہے پہلے امر پر جو کسرہ آتی ہے حمزہ وصلی کے نیچے، مثال کے طور پر ارجع تو لوٹ۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ترجیع تھا، تا علامت مضارع گیری، اس کا ما بعد ساکن تھا، شروع میں حمزہ وصلی لے کے آئے۔ عین کلمے کا جو اعراب تھا وہ کسرہ تھی، حمزہ وصلی کے نیچے بھی کسرہ آ گئی، لہذا یہ جو کسرہ ہے اصلی نہیں ہے، یہ کسرہ عارضی ہے۔ عارضی کسرہ ہو تو تب بھی را کو مفخم کر کے یعنی پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد را ساکن، ما قبل کسرہ ما قبل کسرہ اصلی آ جائے
را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی آ جائے لیکن ہو دوسرے کلمہ میں، جیسے رب ارجعون، را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی آ جائے لیکن ہو دوسرے کلمہ میں، جیسے رب ارجعون۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ را ساکن تھی، ما قبل کسرہ اصلی آئی ہے لیکن اسی کلمہ میں نہیں ہے جس میں را ہے، یہ پچھلے دوسرے کلمہ میں ہے۔ اس صورت میں بھی را کو مفخم پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی آ جائے اسی کلمہ میں، لیکن ما بعد حرف مستعلیہ ہونا چاہیے۔ ما بعد حروف مستعلیہ، حروف تفخیم جو ہم نے پڑھے ہیں، حروف مستعلیہ خص ضغط قص جو پڑھے تھے، حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسے فرقتن۔ یہ ناظرین آپ دیکھیں را ساکن ہے، ما قبل کسرہ اصلی اسی کلمہ میں ہے لیکن ما بعد حرف مستعلیہ قاف آ گیا۔ اس صورت میں بھی را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ آخری ہے را کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، جیسے ابراہیم۔ ناظرین یہ 10 حالتیں ہیں را کو پر پڑھنے کی۔ پہلا یہ ہے کہ را خود مفتوح ہو، را خود مدموم ہو، را ساکن ہے تو ما قبل مفتوح یا مدموم ہو، ما قبل ساکن ہے تو اس کا ما قبل مفتوح یا مدموم ہو۔ تو ان 6 حالتوں کا تعلق فتحہ اور ضمہ سے ہے، اور اگلی جو 3 حالتیں ہیں ان کا تعلق کسرہ سے ہے۔ پہلی یہ ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ عارضی آ جائے، را ساکن ما قبل کسرہ اصلی ہو لیکن پچھلے کلمہ میں، اور را ساکن ما قبل کسرہ اصلی اگر اسی کلمہ میں ہو تو ما بعد حرف مستعلیہ ضرور ہو اور را کے اوپر کھڑی زبر ہو۔ تو یہ 10 حالتیں تھیں را کو مفخم پڑھنے کی ناظرین جو آج ہم نے پڑھی۔ جی ناظرین آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اس سے قبل کہ ہم اس کا ترجمہ کریں اس کا تلفظ ایک دفعہ صحیح کرتے ہیں اور تجوید کے جو احکام آج کے سبق میں آئے ہیں ان کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین۔ ناظرین نون مشدد یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، یا کا ما قبل مکسور، یا مدہ، الف المدیہ صغیرہ، یہ واو مدہ، پھر یہ یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ۔ والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم۔ یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آ گئی، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا۔ اس کے بعد الف المدیہ الصغیرہ ہے، پھر الف المدیہ صغیرہ ہے، لیکن اس میں جلالت کا ما قبل مکسور ہے، لہٰذا اس میں جلالت کو مرقق یعنی باریک کر کے پڑھیں گے۔ والیوم الآخری میں دیکھیں آپ واو کا ما قبل مفتوح، واو لین، الف المدیہ الصغیرہ، را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کر کے پڑھا۔ وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ الف مدہ آ گیا، یہاں پہ اخفا ہو گیا، پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی، جیم پہ قلقلہ، را کو پر کر کے پڑھیں گے، میم ساکن پہ پھر اظہار شفوی، نون ساکن یہاں پہ اخفا ہوگا، را کو پر کر کے پڑھیں گے اور میم ساکن پہ پھر اظہار شفوی ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں ناظرین الف مدہ ہے، یہ خا حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھیں گے اور اس کا مخرج جو ہے وہ ادنا حلق ہے، واو لین، اس کے بعد نون تنوین کا ما بعد آ گیا حرف اظہار، لہٰذا یہاں پہ اظہار ہوگا، یا لین ہو گئی، پھر اظہار شفوی، الف مدہ، اظہار شفوی اور واو مدہ۔ یہ آج کا ہمارا تجوید کا سبق تھا۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب جس کا نام ہے حصۃ الترجمہ۔ انا اور انا کا معنی ہم بے شک کریں گے۔ الذین اس میں موصولہ جمع مذکر کا صیغہ، وہ سب جو آمنو فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ آمنا آمنا آمنو جو ایمان لائے،
جو ایمان لائے، واو کا معنی اور، الذین اسم موصولہ جمع مذکر کا ہے، یہ بھی معنی ہے اور وہ سب جو ہادو فعل ماضی، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے یہودی ہوئے یا یہودی ہیں، یہودی ہوئے، واو کا معنی اور، الصابئین اور جو سابی ہوئے یا جو سابی ہیں، من موصولہ ہے، اس کا معنی ہے جو، آمنا اسی فعل سے، آمنا فعل ماضی، واحد مذکر غائب جو ایمان لایا، جو ایمان لے آئے، باللہ با کا معنی ساتھ، اللہ پر، واو اور، الیوم الاخر آخرت کے دن پر، واو اور، عاملہ فعل ماضی واحد مذکر غائب اور جس نے عمل کیا، صالحا نیک اور نیک عمال کیے، فا کا معنی ہے پس، لام زبر لا لام زیر لی، لیے کے لیے واسطے، پس لیے، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، لیے ان کے، اجرہم اجر کا معنی اجر ہے، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان کا اجر ہے ان کا، عندہ نزدیک یا پاس، ربہم رب کا معنی ہم ہمیشہ پروردگار کرتے ہیں، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، اپنے یا ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا اجر ہے یا ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، واو کا معنی اور، لا حرف نفی معنی ہے نہیں اور نہیں، خوفن نون تنوین کا معنی کریں گے کوئی، خوفن خوف، نہیں کوئی خوف، علیہم علی حرف جار معنی ہے پر یا اوپر، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی، ان پر کوئی خوف نہیں، واو کا معنی اور، لا حرف نفی معنی ہے اور نہ ہی، ہم اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی معنی ہے وہ سب اور نہ ہی وہ سب، یحزنون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یا علامت مضارع غائب کی، ترجمہ وہ، واو نون جمع کے لیے، ترجمہ سب یا سارے، وہ سب درمیان میں ہے حزن، وہ غمگین ہوں گے اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ ناظرین یہ آج کا ہمارا لفظی ترجمہ ہے، آئیے اس کا باب محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور سابی تھے، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ناظرین یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کرنے سے پہلے، اے حبیب مکرم آپ کے در اقدس پر سر تسلیم خم کرنے سے پہلے، آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے پہلے یہودی تھے یا وہ عیسائی نصرانی تھے یا سابی تھے، وہ جو کوئی بھی تھے، اگر آپ کی رسالت پر وہ ایمان لے آئے اور آپ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ اور یوم آخرت پر بھی وہ ایمان لے آتے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے اور نیک اعمال کرتے ہیں تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ کا ارشاد پاک ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ایمان لانے والوں کے اسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ یہودی نصرانی اور سابی اگر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ اور آخرت پر تو ایمان ان کا پہلے ہی ہے، تو اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ان پر بھی نہ کوئی خوف ہے اور قیامت کے دن انہیں بھی رنجیدہ یا غمگین نہیں کیا جائے گا۔ حاضرین یہودی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اسی کی اولاد جو ہے اس کو یہودی کہا جاتا ہے۔ نصارہ ملک شام میں ایک بستی تھی ناصرہ، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رہا کرتے تھے، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ہیں وہ نصارہ کہلوائے۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کی تھی، یعنی مدد کی تھی، اس وجہ سے انہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سابی ہیں، یہ ایک قدیم ترین فرقہ کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ عراق کے شہر بابل اور نینوا جو پرانی تہذیبیں ہیں وہاں رہا کرتے تھے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ جو یہودی تھے، نصرانی تھے،
یا صابی تھے، اگر وہ اب بھی صدقے دل سے ایمان لے آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ رب العزت ان کی پچھلی حالت کو نظر انداز کر دے گا اور دیگر مسلمانوں اور ان میں کوئی فرق نہیں سمجھا جائے گا۔ جس طرح دیگر مسلمانوں کے لیے بخشش ہے اور مغفرت ہے، اسی طرح ان کو بھی دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت کے بارے میں بھی وہ غم نہ کریں گے اور انہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ ناظرین آج کی تفسیر تھی۔ اب آئیے چلتے ہیں حصۃ القواعد کی جانب اور آج کا سبق پڑھتے ہیں قواعد میں۔ ناظرین اکرام، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم نے اسماء مشتقات شروع کیا تھا، اسماء مشتقات کے ہم نے نام لکھے تھے۔ آج پہلا اسم انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کا بیان۔ اسم فاعل کی تعریف یہ ہے، یہ اسم فاعل اسے کہتے ہیں ایسا مشتق اسم جو یہ بتائے کہ کوئی کرنے والا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ناظرین اس مثال کے طور پر داربن کا معنی ہے مارنے والا، کاتبن کا معنی ہے لکھنے والا، جی، اور دیگر اسی طرح۔ اسم فاعل کی گردان کے 6 صیغے ہوتے ہیں، وہ 6 کے 6 ہم لکھ لیتے ہیں۔ اس کی پوری گردان واحد، تثنیہ اور جمع، اسی طرح ہم ٹیبل بنائیں گے، لیکن آج 6 صیغوں کا ٹیبل بنے گا، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، یہ حاضر اور غائب نہیں ہوتے۔ پہلا ہے اس کے بنانے کا ناظرین طریقہ، وہ آپ یہ دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے جو 3 حروف ہوتے ہیں ضربہ، ان 3 حروف میں کو لے کے فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں، عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں اور لام کلمہ کو تنوین دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ضربہ تھا، تو ناظرین ہم نے فا کلمہ پہلا جو ہے اس کے بعد الف دے دیا، ہو گیا ضا، را کلمہ کو یعنی جو درمیان والا ہے اس کو زیر دے دی اور آخری کلمے کو پیش دے دی، تو یہ بن گیا ضاربن۔ ضربہ سے ضاربن، کتبہ سے کاتبن، جالسہ سے جالسن۔ تو اس کی گردان یوں آئے گی ضاربن، الف نون لگانے سے تثنیہ بن جائے گی ضاربانی، واو نون لگانے سے جمع بن جائے گی ضاربونا، پھر تا تانیث کی لگے گی ضاربتن، ضاربتانی اور ضارباتن۔ یہ ناظرین اسم فاعل کی گردان کے 6 صیغے ہیں، ضاربن، ضاربانی، ضاربونا، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن۔ میں اس کو پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں، اسم فاعل ایسا مشتق اسم ہے جو اپنے کام کرنے والے کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ کوئی کرنے والا کیا کر رہا ہے۔ اس کی گردان کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی کے 3 حروف کو لے لیں اور فعل ماضی کے جو 3 حروف ہیں، پہلا جو کلمہ ہوتا ہے اس کے بعد فا کلمے کے بعد الف کا اضافہ کریں، عین کلمہ کے نیچے کسرہ دیں اور لام کلمہ کو تنوین دے دیں، تو اسم فاعل بن جائے گا۔ اس کی گردان کے 6 صیغے ہم نے ٹیبل بنا کے لکھے ہیں، ضاربن، ضاربانی، ضاربونا، ضاربتن، ضاربتانی، ضارباتن۔ تو آئیے ناظرین اب آج کے سبق کا آخری حصہ، حصۃ الدعاء، اور آج کی دعا پڑھتے ہیں۔ آج جو دعا ہے وہ ہے کفارہ مجلس کی دعا۔
یہ دعا ہم لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد ہم کریں گے اس کا ترجمہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ہم اس کو اعراب لگائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ناظرین اب کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ اے ہمارے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تجھی سے مغفرت مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں۔ جی ناظرین، یہ آج کی ہماری دعا تھی جو کمپلیٹ ہوئی۔ حاضرین الحمدللہ آج کا ہمارا 32واں لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آج کے سبق میں تجوید میں ہم نے را کو پر پڑھنے کی حالتیں پڑھی ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ را خود مفتوح یا مضموم ہو تو موٹی پڑھی جائے گی، خود ساکن ہے تو ما قبل مفتوح یا مضموم ہو، ما قبل ساکن ہے تو اس کا ما قبل مفتوح یا مضموم ہو، را ساکن ما قبل کسرہ عارضی، را ساکن ما قبل کسرہ اصلی لیکن پچھلے کلمہ میں، را ساکن ما قبل کسرہ اصلی اسی کلمہ میں لیکن ما بعد حرف مستعلیہ ہونا چاہیے اور را کے اوپر کھڑی زبر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کے بعد ہم نے قواعد میں آج اس میں فائل پڑھا۔ اس میں فائل میں ہم نے اس کی گردان کی ہے، 6 سیغے ہوتے ہیں، داربن، داربانی، داربونا، داربتن، داربتانی، دارباتن اور آخر میں کفارہ مجلس۔ ناظرین آپ کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی بھی نشست میں ہیں، کوئی دنیاوی گپ شپ بھی ہے تو وہ کرنے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت غیر ضروری باتیں کر جاتا ہے اور وہ ایسی باتیں جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس میں وہ بہت سارے گناہوں کا بھی کئی دفعہ ارتکاب کر جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ کے اٹھے تو اللہ رب العزت اس مجلس میں سرزد ہونے والے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ دعا ہم نے یہ پڑھی، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا 32واں لیکچر ہمارا مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر